قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو جاننا، سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کہ اس کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی نہیں، اور اس بات پر بھی ہم ایمان لائیں کہ یہ قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ہے، نہ 29 ہیں نہ 31 ہیں، اور اس بات پر بھی ہم ایمان لائیں کہ یہ قرآن کریم اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا، ہر قسم کی تحریف سے یہ پاک صاف کتاب ہے، زیر زبر کی بھی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو چکی، جیسے یہ نازل ہوا اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی۔ تو ایمان لانے کا حکم دیا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ بغیر کسی رد و بدل کے ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اس پر بھی ایمان لانا۔ اس کو لے کر کون آیا؟ حضرت جبرائیل امین اس کو لے کر آئے۔ قرآن کریم میں ان کی قوت کے بارے میں بتایا کہ ذی قوت، وہ قوت والا فرشتہ ہے جو اس قرآن کو لے کر اترتا تھا۔ اس کے باوجود بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین وحی لے کر اترتے تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت کے لیے 70 ہزار فرشتوں کو نازل فرماتے تھے، ساتھ فرشتے ساتھ نازل ہوتے تھے وحی کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائی اور ہم تک پہنچایا۔ تو پہلا اس کا حق ایمان لانا، اور دوسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے اس کی تلاوت کرنا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ ادا کرنا چاہیے، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اس کا ہم پر حق ہے۔ سلف صالحین نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ ان کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، فرمانے لگے لم تبکینا، آپ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی انما ابکی علیک، میں آپ پر رو رہی ہوں کہ پتہ نہیں آپ کا آگے کیا بنے گا۔ تو فرمانے لگے ان کنتی باقیتن فابکی علی نفسک، اگر آپ نے رونا ہی ہے تو اپنے آپ پر رو، کیونکہ آپ کے اس بھائی نے اس گھر کے اس کونے کے اندر 6000 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کیا ہے، تو مجھ پر روتی ہو؟ تو ایسے وہ قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فیقرأ القرآن، جو تم میں سے یہ چاہے کہ اپنے رب سے ہم کلام ہو تو اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنا ہے۔